اللہ سے ڈرو، قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ حکم آتا ہے سب جگہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ اللہ سے ڈرو کا یہ مطلب ہے۔ اللہ جل جلالہ شیر سانپ نہیں ہے، دشمن نہیں ہے جن سے ڈرا جاتا ہے۔ آدمی شیر سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، اللہ ایسے نہیں۔ پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، جیسے مرید شیخ سے ڈرتا ہے، جیسے بیٹا اولاد باپ سے ڈرتی ہے، یہ تینوں ڈرنا محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اولاد بیٹا باپ سے اس لیے ڈرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں باپ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا اور باپ کو ناراض کروں گا تو میں کیسے بامراد بنوں گا، جنت کیسے حاصل کر پاؤں گا۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو باپ کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے۔ تو اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر خدمت کرتا ہے، کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ابا کو امی کو ناراض کر دیا تو میں جنت کیسے حاصل کر سکوں گا۔ طالب علم شاگرد وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ استاد ناراض ہو جائیں۔ اگر استاد ناراض ہو گئے تو مجھے 4 حرف جو آنے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ میں تو مدرسے میں آیا ہوں 4 حرف سیکھنے کے لیے، یہ 4 حرف اگر استاد ناراض ہو گیا تو کہاں سے آئیں گے؟ اس وجہ سے وہ استاد کی ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ ان کی کسی بات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ مرید پیر کی اور شیخ کی جو اطاعت کرتا ہے، جو پیر کہے گا وہی کرے گا۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا۔ اللہ کے ساتھ نسبت، کانٹیکٹ، جوڑ تعلق قائم کرنا۔ تو اگر پیر ناراض ہو گیا تو پیر وہ راستہ بتلاتا ہے، وہ راستہ سکھلاتا ہے جس راستے پر چل کر مرید اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو مرید سوچتا ہے کہ اگر میں نے شیخ کو، پیر کو ناراض کر دیا تو میں اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ وصل مع اللہ، اللہ تک ملنا مجھے کہاں نصیب ہوگا؟ اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، پیر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، طالب علم استاد کی، اولاد ماں باپ کی، مرید پیر کی۔ یہ محبت کی بنیاد پر اطاعت کرتا ہے اور جو وہ ان کی مرضی ہے اس مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اور شیر، سانپ اور دشمن، ان سے انسان ڈرتا ہے خوف کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، مومنین کو جتنی محبت اللہ سے ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے یحبونہم کحب اللہ،
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، یہ جو مورتیوں کے پجاری ہیں یہ مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ان مورتیوں سے محبت جیسی کرنی چاہیے اللہ سے ایسی محبت ان مورتیوں سے کرتے ہیں، اس لیے پوجتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں یہ مشرکین ان مورتیوں سے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے وہ پوجا کرتے ہیں. ایسی محبت کے بغیر عبادت ہو نہیں سکتی، ایسی محبت کرے گا جبھی عبادت ہوگی. پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت اس سے زیادہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ مومنین بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جتنی محبت یہ ہندو اپنی مورتیوں سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں. بس اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے جو ڈرنا ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہے، خوف کی بنیاد پر نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی آیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آدمی سوچے کہ اگر میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو میرا کیا بنے گا. یہ تو گناہوں سے بچنے کے لیے طریقہ ہے. یہی وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو. اگر تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر اللہ کے احکام کا پالن کون کرے گا؟ اگر اللہ پر ایمان لانے والے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر اللہ کے احکام کی اطاعت کون کرے گا؟ یہی ایمان لانے والے بندے ہی تو اطاعت کریں گے.